ذرا آنکھیں بند کریں اور تصور کریں، رات کا وقت ہے، آسمان خاموش ہے، زمین پر سکون چھایا ہوا ہے، لیکن اسی لمحے کائنات میں ایک ایسی رات شروع ہوتی ہے جو عام راتوں جیسی نہیں ہوتی۔ یہ وہ رات ہے جسے شب قدر کہا جاتا ہے، ایک ایسی رات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سوچیں، صرف ایک رات جو 83 سال سے بھی زیادہ عبادت کے برابر ہو سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر اس رات میں ایسا کیا ہوتا ہے؟ کیوں اس رات کو اتنی عظمت دی گئی؟ اور کیا واقعی اس رات آسمان سے زمین تک کچھ غیر معمولی واقعات پیش آتے ہیں؟ اس راز کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا۔ تقریباً 1400 سال پہلے عرب کی سرزمین پر ایک پہاڑ ہے جہاں ایک چھوٹی سی غار موجود ہے۔ یہ جگہ غار ہرا کے نام سے مشہور ہے۔ یہاں ایک عظیم ہستی اکثر تنہائی میں آ کر غور و فکر اور عبادت کیا کرتی تھی۔ یہ تھے رسول اللہ۔ پھر ایک رات جب ہر طرف گہری خاموشی تھی، اچانک ایک عظیم واقعہ پیش آیا۔ آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ یہ تھے جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے کہا اقرا، یعنی پڑھو۔ یہ وہ لمحہ تھا جب قرآن کی پہلی وحی نازل ہوئی، اور یہی مبارک رات بعد میں شب قدر کہلائی۔ قرآن کی سورۃ القدر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ پھر فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیکن اس رات کی عظمت صرف یہی نہیں، اس رات ایک ایسا منظر ہوتا ہے جسے عام آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔ احادیث کے مطابق اس رات آسمان سے لاکھوں فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یعنی اس رات فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے زمین پر پھیل جاتے ہیں، مسجدوں میں، گھروں میں، گلیوں میں، جہاں کہیں کوئی بندہ اللہ کی عبادت کر رہا ہو، نماز پڑھ رہا ہو، قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، یا آنکھوں میں آنسو لے کر دعا مانگ رہا ہو، فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن ایک سوال آج بھی لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، اگر یہ اتنی عظیم رات ہے تو ہمیں اس کی صحیح تاریخ کیوں نہیں بتائی گئی؟ اس کا جواب بھی احادیث میں ملتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی 21 رمضان، 23 رمضان، 25 رمضان، 27 رمضان یا 29 رمضان۔ علماء کہتے ہیں کہ اس میں بڑی حکمت ہے۔ اگر تاریخ مقرر ہوتی تو لوگ صرف ایک رات عبادت کرتے، لیکن اب مسلمان کئی راتیں جاگ کر عبادت کرتے ہیں۔ شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات ہوا میں عجیب سا سکون ہوتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی، دل کو ایک عجیب سی روحانی راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور جب صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر تیز شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ لیکن سب سے اہم سوال یہ ہے، اگر کسی شخص کو شب قدر مل جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رسول اللہ نے ایک خاص دعا سکھائی۔ یہ دعا بہت مختصر ہے لیکن بہت طاقتور۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ سوچیں، ایک رات جس میں آسمان سے فرشتے زمین پر اترتے ہیں، ایک رات جس میں دعائیں قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، اور ایک رات جو انسان کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔
شاید اسی لیے دنیا بھر کے مسلمان رمضان کے آخری دنوں میں مسجدوں کو آباد کر دیتے ہیں۔ کوئی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے، اور کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، آنکھوں میں آنسو اور دل میں امید کے ساتھ۔ شاید اسی لمحے ان میں سے کسی ایک کو شب قدر نصیب ہو جائے، اور ہو سکتا ہے یہی رات اس کی زندگی کی سب سے قیمتی رات بن جائے۔